حسن ہزاروی کو دعوت سبت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اپنے نورانی بیان سے ہمارے ذہن کو دلوں کو منورہ اور مجلہ فرمائیں. ان کا استقبال پرزور نعرے سے کیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجھ سے بیشتر خطابات ہوئے، نعتیں پڑھی گئیں اور حضرت علامہ مولانا محمد ایوب چشتی صاحب نے حالات حاضرہ کو سامنے رکھ کر خوبصورت خطاب کیا. حضرت مولانا حافظ محمد خان صاحب نے خوبصورت گفتگو حضور پر کی. حضرات محترم، وقت کی تنگی ہے، اس کو بھی ملحوظ رکھنا ہے. بس انشاءاللہ ایک دو منٹ ایک سوال جو لوگوں کے ذہن و دماغ میں ڈالا جاتا ہے اس کا جواب دوں گا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ختم شریف ہوگا. ختم شریف کے بعد پھر موئے مبارک موئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کی زیارت ہوگی اور زیارت کے بعد پھر انشاءاللہ مولا تعالیٰ لنگر ہے اور پھر لنگر کے بعد جو ہے عشاء کی نماز انشاءاللہ ادا کی جائے گی. حضرات محترم، ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ یہ سجاوٹ کیوں ہے، کہاں سے ثابت ہے. پہلی بات تو یہ ہے، اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا تو تم شیطان کی پیروی کرتے. الا قلیلا، تھوڑے ہی تھے جو بچ پاتے. اگر اس کی رحمت نہ ہوتی اور اگر اس کا فضل نہ ہوتا تو یاد رکھو تم شیطان کی پیروی کرتے. You were going to follow شیطان. اور تھوڑے ہی تھے جو بچ پاتے. دوسرے مقام پر قرآن نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، محبوب کہہ دو کہ جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت مل جائے فَلْيَفْرَحُوا، تو خوشیاں منائیں. وہ خدا جو خود کہتا ہے ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ خوشیاں منانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور مگر یہاں کیا حکم دیا ہے؟ خوشیاں مناؤ. وہ خوشی جو دنیا کے لیے منائی جائے اسے منع کیا کرتا ہے، اور وہ خوشی جو دین کے لیے منائی جائے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ایک بات یاد رکھیے گا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یاد رکھیے گا، آپ نے بہت سنا ہوگا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رسول اللہ رحمت للعالمین ہے. اور رسول اللہ کا ایک نام فضل اللہ بھی ہے. سبحان اللہ. رسول اللہ کا ایک نام فضل اللہ ہے. اب قرآن کہتا ہے اگر میرا محمد نہ ہوتا اور اس کی رحمتیں نہ ہوتی تو ایسی صورت میں تم شیطان کی پیروی کرتے نظر آتے. معلوم یہ ہوا ابلیس سے بچنا ہے، شیطان سے بچنا ہے. بس مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ، اللہ تمہیں شیطان سے بچا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. اب دوسرا جواب جو سجاوٹ پر، یہ سجاوٹیں، وہ سجاوٹ پر چونکہ میں دلیل سے گفتگو کرنے کا عادی ہوں. سبحان اللہ. سجاوٹ کہتے ہیں صاحب، آج بھی چینل پر وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ صاحب خیر کی تو نیت ہے، ان کی نیت خیر کی ہے. یہ جو میلاد مناتے ہیں، سجاوٹ کرتے ہیں، خیر کی نیت ہے، مگر انہیں اس میں ثواب نہیں ملے گا کیونکہ فضول خرچی بہت زیادہ ہے. اس بنیاد پر انہیں ثواب نہیں ملے گا. اب سوال یہ ہے کہ فضول خرچی ہے، سجاوٹ فضول خرچی ہے، یہ جھنڈیاں فضول خرچی ہیں، یہ جلوس نکالنا فضول خرچی ہے. کیا چیز ایسا ہے
خرچہ ہمارا ہوتا ہے، تکلیف ان کو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سوال یہ ہے دینے والوں کو تو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ وہ مسرت ہوتی ہے، تکلیف انہیں ہوتی ہے۔ اب آئیے اس کے لیے یہ ہے کہ کیا خرچ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ امیر المومنین ہوئے تو آپ نے مسجد نبوی کی توسیع فرمائی، یعنی اس کو ایکسٹینڈ کیا۔ جب ایکسٹینڈ کیا تو ایک دیوار پر نقش و نگار اس پر ایسی ڈیزائن کرائی کہ اس زمانے میں 43,000 دینار خرچ ہوا تھا۔ 43,000 دینار حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ذو النورین کے زمانے میں خرچ ہوا تھا۔ اس وقت تو کسی نے نہیں کہا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تمام صحابہ موجود تھے، تمام صحابہ موجود تھے، مولا علی موجود تھے، اہل بیت موجود تھے، ابو ہریرہ موجود تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کا میں نام بار بار اس لیے لیتا ہوں کیونکہ یہ رسول اللہ کے بہترین شاگرد ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سب کے سب موجود تھے، عبداللہ ابن مسعود موجود، عبداللہ ابن عبد الرحمن موجود، سب کے سب موجود تھے۔ اور اس وقت مسجد نبوی پر اتنا بڑا کام ہوا، نقش و نگار کیا گیا، سجائی گئی۔ سب نے کہا یہ جائز ہے۔ پوچھا گیا کیوں جائز؟ کہا اس لیے کہ اس سے اسلام کی عظمت بڑھتی ہے۔ اسلام کی عظمت، جسے دوسرے جملوں میں کہا جائے کیونکہ شوکت اسلام کے لیے، اسلام کی شوکت کے لیے، اسلام کی شان کے لیے جو کام کیا جائے وہ جائز ہے، جتنا خرچہ کیا جائے وہ جائز ہے۔ یہ فتویٰ 2 ٹکے کا ملا نہیں، رسول اللہ کے سامنے معلوم یہ ہوا شوکت اسلام کے لیے، شان اسلام کے لیے جو کام کیا جائے وہ جائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک مسجد نبوی میں نقش و نگار ہوتا رہا، شینڈلیئر لگتے رہے، سنگ مرمر لگتے رہے، اے سی لگتی رہی، خرچ پہ خرچ ہوتا رہا۔ کسی نے نہ کہا فضول خرچی ہے، اس لیے کہ شان اسلام کے لیے۔ بتاؤ یہ مسجد نبوی شان اسلام کے لیے ہے تو جس رسول نے اسے بنایا ہے وہ اسلام کی کتنی بڑی شان ہے۔ میرے نبی کا اٹھنا اسلام کے لیے، میرے نبی کا بیٹھنا شان اسلام، میرے نبی کا چلنا شان اسلام، میرے نبی کا سونا شان اسلام۔ زمین پر ہو شان اسلام، زمین میں ہو شان ہی شان ہے۔ اگر اسے ہٹا دیا جائے پھر کچھ نہیں بچتا ہے۔ یہ تو صحابہ کا فتویٰ ہے، یہ تو صحابہ کا فتویٰ ہے، مصطفیٰ سے جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے ان کا فتویٰ ہے کہ شان اسلام کے لیے جتنا خرچہ کیا جائے سب جائز ہی جائز ہے، جائز ہی جائز ہے۔ اور اس نبی کی شان، آدم کا خلق دیکھنا ہے مصطفیٰ کو دیکھ لو، شیز کی معرفت دیکھنی ہے مصطفیٰ کو دیکھ لو، نوح کی شجاعت دیکھنی ہے مصطفیٰ کو دیکھ لو، ابراہیم کی دوستی دیکھنی ہے مصطفیٰ کو دیکھ لو، اسماعیل کی زبان سننی ہے مصطفیٰ کو دیکھ لو، تمہیں اسحاق کی رضا دیکھنی ہے مصطفیٰ کو دیکھ لو، لوط کی حکمت دیکھنی ہے مصطفیٰ کو دیکھ لو، صالح کی وضاحت دیکھنی ہے مصطفیٰ کو دیکھ لو، یوشع کا جہاد دیکھنا ہے مصطفیٰ کو دیکھ لو، دانیال کی محبت دیکھنی ہے مصطفیٰ کو دیکھ لو، الیاس کا وقار دیکھنا ہے مصطفیٰ کو دیکھ لو، حضرت داؤد کا گریہ دیکھنا ہے مصطفیٰ کو دیکھ لو، موسیٰ کا کلام سننا ہے مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ اگر کسی کا یحییٰ کا زہد، عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہے مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا حسن یوسف دم ایرا ید بیضا داری آج خوبا ہما دارن تو تنہا داری، جو سارے نبیوں میں بکھرا ہوا تھا
وہ سب اکٹھا ہو کر مصطفیٰ میں آ سبحان گئے. اللہ. ان سے بڑی کوئی شان نہیں, ان سے بڑی کوئی شان نہیں. ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا, مصطفیٰ کو سارے نبیوں کا امام بنایا. حضرت یوسف نے بڑے شان سے کہا تھا وَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ, اللہ نے ہمیں زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی. میرے نبی نے کہا تھا لَوْ شِئْتُ لَسَارَتْ مَعِيَ جِبَالُ الذَّهَبِ, اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں. اِنِّي أُوتِيتُ الْكَنزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ, مجھے اللہ نے سونے چاندی یہ خزانے کی کنجیاں ہمیں عطا فرما دی ہیں. اور اس سے بڑی بات تو قرآن نے کہہ دیا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے محبوب سارا خیر تمہیں دے دیا ہے. تو سب سے بڑی شان, اور اس نبی کے لیے جتنا خرچ کیا جائے وہ یہاں تم دو گے وہاں وہ دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.